جناب علامہ مدنی صاحب، قرآن و سنت کی روشنی میں مقام ابراہیم کے کیا فضائل ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے فیوز و برکات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقام ابراہیم ہے کیا؟ بعض لوگ جنہوں نے عمرہ نہیں کیا ہوتا یا مکہ پاک کی زیارت نہیں کی ہوتی تو ان کے ذہن میں مکمل وہ خاکہ نہیں ہوتا کہ مقام ابراہیم کیا ہے، تو ان کے لیے بھی ہم عرض کرتے چلیں۔ مطاف میں کعبہ مشرفہ کا جہاں پر دروازہ ہے، کعبہ مشرفہ کے دروازے سے تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ کے رائٹ سائیڈ پر جو ہے وہ سنہری کلر کا قبہ بنا ہوا ہے، اچھا، جس کے اندر جو ہے وہ موتی نما ایک فانوس ہے، اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں، اس کو مقام ابراہیم سبحان کہتے اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مبارک پتھر یہ بھی جنت سے ہی آیا ہے، جس طریقے حجر اسود جنتی پتھر ہے تو یہ بھی جنتی پتھر ہے، اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم آئے ہیں 3 بار۔ سب سے پہلے ان کے اوپر آپ نے جو قدم رکھے، آپ حضرت سارہ کو یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں اپنے بیٹے سے ملاقات کر کے آتا ہوں مکہ پاک میں، اور یہ وعدہ بھی کیا کہ میں اپنی سواری پر ہی سوار رہوں گا اور ان سے مل کر ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا۔ تو آپ جیسے ہی مکہ پاک میں 2 دفعہ آپ اس طرح آئے تھے، پہلے آئے تو آپ کی جو بہو تھی انہوں نے کافی شکوہ شکایت کیا کہ تنگ دستی ہے، فلاں چیزیں ہیں، تو آپ نے کہا میرے بیٹے کو یہ پیغام دے دینا کہ تمہاری چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لو۔ اس کے بعد جب آپ آئے تو آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ کیسے حالات ہیں، معاملات کیسے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں زمزم کے اوپر دسترس حاصل کی ہے، شوہر میرا یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام وہ شکار کر کے آتے ہیں، کھانا بھی اچھا مل جاتا ہے، بہت پیارا ہے، تو بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ حضور آپ اپنے قدم اس پتھر پر رکھیے تاکہ میں اس کو آپ کے قدموں پر پانی ڈال دوں اور قدموں کو دھو دوں۔ تو جس پتھر کو حضرت اسماعیل کی زوجہ نے پیش کیا اور اس پر حضرت ابراہیم نے پاؤں رکھے تھے، وہ یہی پتھر تھا جو مقام ابراہیم پر لگا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے اپنے بیٹے کے ہمراہ مل کر کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی، اس کے بعد جب آپ واپس جانے لگے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے سے یہ کہنا کہ تمہاری چوکھٹ بہت برکت والی ہے اور اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کا خیال کریں۔ تو اس میں اشارہ یہی تھا کہ تمہاری زوجہ شکر گزار ہے، پاک باز ہے، نیک ہے، تو اس کا احترام کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اور پھر جب آپ نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر فرمائی تو اسی پتھر پر آپ کھڑے ہوئے تھے، اور آپ پتھر اٹھا کے جب دیوار پر رکھتے تھے، دیوار اونچی ہوتی تھی تو یہ مقام ابراہیم والا جو پتھر ہے یہ اونچا ہوتا چلا جاتا تھا اور یہ ساتھ ساتھ اٹھتا جاتا، جیسے آج کل ہم گو لگاتے ہیں بانسوں کی یا لوہے کی، تو اس طور پہ یہ کام کرتا تھا، اور پتھر کے اندر نرمی آ جاتی تھی، یعنی حضرت ابراہیم کے جو تلوے مبارک تھے وہ اس میں ایسے دب جاتے تھے جیسے فوم پر جو ہے وہ پاؤں رکھیں تو وہ فوم اپنے اندر جگہ لے لیتا ہے۔ اور اس میں کچھ حقائق بھی تھے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم قدم لگا دیں تو وہ پتھر بھی جنتی ہے اور اس کی زیارت کرنے والے بھی جنتی ہو جاتے ہیں اور خیر و برکت پا جاتے ہیں۔ تو یہ اشارہ تھا کہ جنت دراصل مقربین کے قدموں میں رکھی گئی ہے، اور مقربین کے قدموں کو چھوڑ کر اور انبیاء علیہ السلام کی محبت کو چھوڑ کر کوئی بھی بندہ جنت نہیں پا سکتا۔ تو اس طریقے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم نصب ہوئے۔ تیسری مرتبہ اس پتھر پر آپ نے قدم اس وقت رکھے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تعمیر مکمل ہو گئی ہے، لہذا اب لوگوں کو مکہ کی جانب بلائیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ذکر موجود ہے، آپ نے جو لوگوں کو جبل ابی قبیس پر کھڑے ہوئے، جس پتھر پر آپ کھڑے تھے وہ پتھر بھی یہی تھا، اور آپ نے لوگوں کو آواز دی کہ لوگوں آؤ مکہ کا سفر کرو، حج کرو۔ تو فرمایا جس بندے نے بھی لبیک کہا وہ عالم ارواح میں بھی تھا تو اس نے لبیک کہا، اور کہا جتنی مرتبہ اس آواز پر لبیک کہا، جس روح نے جتنی مرتبہ حاضری وہ اتنی دفعہ مکہ معظمہ کا سفر کرے گا اور یہاں حاضری دے گا۔ اب اس کے بعد حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مقدسہ میں حضرت جبرائیل نے یہ سب کچھ حضور علیہ السلام تک پیغام پہنچایا۔ تو آپ نے جب حج کے موقع پر مقام ابراہیم کی فضیلت بیان کی تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور
جب ہم طواف کر کے طواف کے 2 نفل پڑھتے ہیں تو کیوں نہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم پڑھ لیں، اتنی فضیلت اس کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جب تک وحی نہیں اترتی آپ کلام نہیں فرماتے، آپ نے کہا کہ ہم انتظار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی وہ آیت مبارکہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ حضرت ابراہیم کے مقام کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، تو پھر یہ سنت قائم ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نفل پڑھے جو آپ طواف کے 7 چکر پورے کر کے اس کے بعد نفل آپ پڑھتے ہیں۔ ابھی تو بہرحال یہ ہے کہ وہ پورا ایریا مطاف میں مصروف ہوتا ہے، یعنی جب آپ کے 7 چکر مکمل ہوتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نفل پڑھیں، لیکن اب بہت بڑا ایریا وہ زائرین کے ساتھ مطاف کرنے والوں کے ساتھ بھرا ہوتا ہے، لہذا وہاں نفل پڑھنے کی اب آپ کوشش نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو بہت تنگی ہوگی، آپ دروازہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں پیچھے چلے جاتے ہیں جتنا بھی اس کے قریب ہو سکے۔ ہاں اصل میں تو اب وہ بھی ایریا قریب ہی سمجھا جائے گا جہاں پر اب آپ نفل پڑھنے کا آپ کو راستہ اور جگہ دی جاتی ہے، تو اب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے وہ 2 نفل وہیں پڑھتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم کی یہ فضیلت ہے، حجر اسود کی یہ فضیلت ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور جن آنکھوں نے ان کو دیکھا ہے وہ آنکھیں محشر کے میدان میں ان کے ہمراہ ہوں گی اور ان کے ساتھ جنت